غلام محمد نے امپریشن یہ دیا تھا لوگوں کو کہ فوج میرے ساتھ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ, ان کی بہت ساری پالیسی سے ان کی عوام متفق نہیں ہے. ماشاء اللہ عسکر مدن اپنی ڈیش پہ لگایا, پوری دنیا میں پاکستان نام بلند ہوا ہے, لیکن کچھ چھچورے جو باہر بیٹھے ہیں وہ اور کچھ اندر کے لوگ جو ہیں ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ شاباش دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. صبیہ افتخار پاکستان کالنگ کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج کا ولاگ 2 حصوں پر مشتمل ہے. پارٹ 1 کا عنوان ہے آرمی ان پالیٹکس, فیکٹ اور فکشن, فوج سیاست میں حقیقت یا افسانہ. پارٹ 2 کا عنوان ہے کی ٹو سکسیس از ان ریکنسیلیشن اینڈ ناٹ ان دا کنفرنٹریشن. کامیابی کی کنجی مفاہمت میں ہے نہ کہ مزاحمت میں. اب میں اپنے جانے پہچانے تجزیہ نگار لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد ریٹائرڈ تمغہ امتیاز ملٹری سے گزارش کروں گی کہ وہ اس انتہائی اہم موضوع پر اپنی ماہرانہ رائے سے مستفید فرمائیں. جی سر. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبیہ صاحبہ, بڑی زبردست آج کل کی یہ ایک قسم کے موضوع ہیں, یا یہ سوال جواب آپس میں بھی پوچھتے ہیں لوگ, خود بھی سوچتے ہیں, اور یہ ایک چیز کہتے ہیں غلط العام. اکثر بات چیت گھروں میں آپس میں جب بات چیت ہوتی ہے تو یہ بات چیت کی جاتی ہے کہ بھئی کسی بھی پیرائے میں کوئی ناراضگی سے نہیں, کوئی خلاف سے نہیں, لیکن ایک وہ بن گیا ہے کہ جی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے, یا فوج کا سیاست سے کوئی تعلق ہے وغیرہ وغیرہ. اب اس کو میں نے جو آپ نے بڑا اچھا اس کا کہا یہ فیکٹ ہے یا افسانہ ہے یا فسانہ ہے, تو میرے خیال میں یقیناً یہ حقیقت اور فسانے کے بیچ میں ہے کچھ میرے خیال میں, کیونکہ فوج تو نہیں آتی, اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں, لیکن اس کے تھوڑا سا میں آگے چل کے بتاؤں گا. حقیقت میں سچ یہ ہے کہ یہ بالکل یہ آپ کا فٹ ہے کہ یہ قسم کا فسانہ ہے. اس کا کیا وجہ ہے؟ اگر افسانہ ہے تو لیکن نظر نہیں آتا. اب ایک عوامی جو ایک رائے ہوتی ہے یا اس کا تاثر ہوتا ہے, اس کو ہم بالکل نگیٹ نہیں کر سکتے. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس تاثر کو ہمیں بتانے کے لیے میں بتاؤں گا تاثر پیدا کیوں ہوا, کیونکہ سب لوگ تو نہیں. تاثر پیدا ہونے کی کچھ وجوہات ہیں. وہ وجوہات آنے سے پہلے بتاؤں گا جو مین لوگ جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کی پٹری کو ڈیریل کیا وہ ہیں غلام محمد اسکندر مرزا. اور یہ کام شروع ہے 1951 سے لے کر 57 تک یہ میکسیمم رہا ہے. اس کے بعد اب یہ دیکھیں گے, آپ کا سوال ہو سکتا ہے, دماغ میں آ سکتا ہے یہ بات کہ یار وہ تو پرانی بات ہو گئی, اس کا اب سے کیا تعلق ہے. مائی ڈیئر سر, وہ یہ ہے, مائی ڈیئر میڈم, کہ وہ یہ ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے, جس کو کہ یہ اس کا یہ جو نچلے سطح سے پہنچنا جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے یہ. اور یہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس کا یہ لگاتار یہ نیچے چل رہا ہے. یہ کیا کیا انہوں نے, لیکن یہ بہت لمبی ہے, اس کو بالکل میں بلا کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. ایک تو غلام محمد اسکندر مرزا کے جو ریشہ دوانیاں تھیں, ان کے لفظ اگر کرتوت استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگا, یا انہوں نے جو کچھ بہت زیادتی کی, غیر آئینی اقدامات کیے, وہ سب کا احاطہ کرنے میں تو بہت دیر لگی, اور سب کتابوں میں صاف صاف دیا ہوا ہے. اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ تاکہ اس کو ایک اسٹریم لائن کرنے کے لیے سسٹم کو, کہ لیاقت علی خان کو ایک سازش کے تحت شہید کرنے کے بعد غلام محمد نے جو وزیر خزانہ تھے, سازش کے تحت ایک لمبی داستان ہے, وہ ایک خود گورنر جنرل بن گئے, اور اس کے بعد انہوں نے گورنر جنرل بن کے اختیار ناجائز استعمال کیا. اس میں وزیر اعظم کو وزیر اعظم ایک نہیں, خواجہ ناصر الدین صاحب کو, محمد علی بگرا صاحب کو کو ڈسمس کرنا اور ایمرجنسی لگانا, جو ان کی ہیبٹ تھی, وہ کیوں کیا کہ تاکہ اپنے اختیار کو دوام بخش رکھنے. اور جب انہوں نے یہ کیا تو ان کے بعد جو بادشاہ صاحب تشریف لائے اسکندر مرزا, وہ ان سے ایک ہاتھ آگے تھے. اچھا, ان سے ایک ہاتھ آگے تھے. اور صحت نے اس کے ساتھ نہ دیا غلام محمد کا,
ان کو زبردستی ہٹایا گیا بیکاز آف ہز بیڈ ہیلتھ اینڈ اور اس کے بہت سارے بیڈ ایکٹس کی وجہ سے. لیکن اسکندر مرزا ان کے بھی ایک 2 ہاتھ آگے تھے. انہوں نے اسکندر مرزا نے ایک ریپبلکن پارٹی بنائی, وہ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی سے امپریس ہو کے بنائی کہ جی ہاں وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اس سے اندازہ کریں کہ اور انہوں نے ریپبلکن پارٹی حکومت بنائی. اسی گورنر جنرل ہاؤس جو یہاں پر ہے کراچی میں, اس وقت یہاں پر یہ گورنر ہاؤس ہے, پہلے گورنر جنرل ہاؤس ہوا کرتا تھا جب پہلے شروع میں پاکستان کی جب بھی کراچی کیپٹل تھا. تو وہاں انہوں نے سب کو بلایا, انہوں نے کہا جی میں ریپبلکن پارٹی بنانا چاہتا ہوں, کون کون آئیں گے؟ سب نے کہا جی ہاں وہ شامل ہو جائیں گے. تو آٹومیٹیکلی وہ حکومت جو ہے بدل گئی اور ریپبلکن پارٹی ہو گئی. لیکن آج اسے کوئی نہیں جانتا. ریپبلکن پارٹی اسکندر مرزا کے ساتھ دفن ہو گئی. میں اس کا مطلب یہ آپ اندازہ کریں کیا نہیں ہوا اس ملک کے ساتھ. اچھا اس کی جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اور جو اس کا وہ ایسا, اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں, یہ خراب ہے وہ خراب ہے, اس کا منبع بانی جو ہے وہ غلام محمد اسکندر مرزا ہے. اور اسی طرح سے اسکندریاں توڑنا, ایمرجنسی سے لگانا وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک اور نام آتا ہے, اس کا بھی فی الحال کیونکہ اسے فوج کا ذکر ہے تو میں ان کا نام ہلکا سا لگا دوں گا, جو کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, اس کا کیوں ذکر نہیں کیا. وہ جسٹس منیر تھے جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے. انہوں نے جو غلام محمد کے غلط فیصلے تھے ان کو توثیق کی تھی. تو یہ ساری کہانی ہے. اور اسی طریقے سے غلام محمد نے امپریشن یہ دیا تھا لوگوں کو کہ فوج میرے ساتھ ہے. اچھا یہاں میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. تو اس سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے غلام محمد کر رہا ہے, اسکندر مرزا کر رہا ہے, سوری میں ان کو اس لفظ میں یاد کر رہا ہوں, وہ لوگوں نے کہا کہ فوج کی مدد سے کر رہا ہے فوج. تو فوج یہ کہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ غلام محمد اور سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز, اسکندر مرزا ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی غلط کام کر رہے ہیں, آج کی مثال دے دیتے ہیں آپ کو, اور ساری دنیا بات کر رہی ہے, امریکہ اندر بات ہو رہی ہے. ٹرمپ کے بہت سارے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ, ان کی بہت ساری پالیسیز سے ان کی عوام متفق نہیں ہے, دنیا جان رہی ہے. لیکن کیا فوج بغاوت کر دے گی فوج؟ لیکن اس کے اندر کچھ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی, ان کو ریٹائر بھی کر دیا, سب کچھ جانتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ناکہ بندی کرو, ناکہ بندی ہو گئی. چاہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے, میرا اس کہنے کا مطلب یہ ہے ایک آدمی اگر غلط چیزیں کرنے پہ تل جائے تو فوج کیا کرے؟ اگر وہ سپریم کمانڈر ہے, ہاں کسی کی بات مانی, سازش تو نہیں کی, سپریم کمانڈر ہے, اس کے آرڈرز کی پاسداری کی. تو یہ اس کو مختصر میں جائزہ دیا ہے کہ یہ تاثر کیوں ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں آتی ہے یا دخل دیتی ہے, یا اس کی یہ جو سیاستدان تھے انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا اور تاثر بھی دیا انہوں نے. یہ تو خاص طور سے اندر جو خاص طور پہ غلام محمد اور اسکندر مرزا کا نام اس سے باہر نہیں نکل سکتا. صحیح. اچھا یہ اس مختصر سے تعارف کے بعد یہ جو ہوتا ہے اس کی خاص 3 وجوہات ہیں. یہ جو تاثر ہے اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ سیاسی قائدین, سیاستدان صاحبان, ہم بڑی عزت و احترام ہے, ہمارے بڑے ہیں, ہمارے سیاستدان ہیں, ہم ان کی عزت و احترام کرتے ہیں. صاحب جو ہے اپنی سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, ہاں کہا جاتا ہے کہ فوج کا کام ہے, فوج تو ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرے, یہ سیاست میں کوئی دخل دیتی ہے؟ بھائی دخل نہیں دیتی. اگر آپ لڑ رہے ہیں, اس طرح لڑ رہے ہیں کہ خانہ جنگی کا خطرہ ہے اور اس کے بعد ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے, اگر بھائی ملک سالم ہوگا تو سرحدوں کی حفاظت کریں گے نا. جب ملک کی سلامتی کو خطرے میں پڑ گئی اور خانہ جنگی ہونے والی ہو, اگر فوج دخل نہ دے تو کیا کرے؟ تو آپ اس طرح آپ سمجھے کہ اچھا اس کو آپ کو پتا ہے, میں ریفر کروں گا, میں اوائڈ نہیں کر رہا, میں لمبا نہیں کرنا چاہ رہا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب حالات خراب ہوں گے تو ریفری کی انگلی اٹھ جائے گی یا ریفری جو ہے وہ دخل دے گا. تو بھائی ریفری دخل دے گا, اگر کھلاڑی آپس میں لڑ رہے ہیں گراؤنڈ میں تو ریفری کیا کرے گا؟ ریفری تماشا دیکھے گا, ریفری تو دخل دے گا. بالکل. تو اگر یہ اپنا سیاسی ٹیمپریچر اتنا اونچا نہ کریں اور لڑنے جھگڑنے تک نہ آئیں, خون خرابے کی طرف نہ جائیں, خانہ جنگی کی طرف نہ جائیں, تو فوجی مداخلت نہیں کرے گی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری کیا وجہ ہوتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم
اقتدار پہ آنے کے لیے فوج کا کندھا استعمال کریں. دوسری وجہ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فوج کا ہمیں سپورٹ حاصل ہو جائے یا سپورٹ حاصل ہونے کا امپریشن دیا جائے. اچھا فوج چونکہ بولتی نہیں ہے, فوج چونکہ وہ نہیں کرتی پریس ریلیز, ISPR اور جگہ ہے, لیکن ایز اے فوجی جو ہے نا کسی بھی رینک آدمی جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں ہے, اس کو یا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ وہ اپنا پریس کانفرنس کرتا ہے نہ اپنا بیان دیتا ہے. صحیح. لیکن اگر سیاست میں کہتا ہے کہ فوج میری طرف ہے تو کیا فوج اٹھ کے کہنے ہم تیری طرف نہیں ہیں, ایسا تو نہیں بولیں گے. پھر امپریشن یہ لگتا ہے کہ فوج جو ہے وہ شاید کسی کا ساتھ دے رہی ہے. اب یہ دیٹس دی پوائنٹ. تو ایگزیکٹلی 2018 میں جو الیکشن میں جو کچھ ہوا اور فوج کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور فوج کے کندھے پہ بیٹھ کے آنا سب جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پہلا میں نے بتایا سیاستدانوں کا پہلا ریزن سیاسی ٹیم اتنا بڑھانا کہ خانہ جنگی کی طرف چل جانا. دوسرا یہ ہے کوشش کرنی کہ فوج کے کندھے پہ بیٹھ کے آنا. تیسرا وجہ یہ ہے کہ جو اختیار میں آ گئے ہیں تو اس کے بعد نہیں جانا. وہ نہیں جانے کا طریقہ ہے 3 میں نہیں جانا کہ فوج کو اپنی طرف کر لو, فوج کو اپنی طرف کر لو اور حکومت کرے جاؤ جب تک جائے. یہ میں نام لے کے بتا سکتا ہوں, میں اوائڈ نہیں کر رہا, لیکن ایک نے نہیں کہا, یہ کافی سیاستدانوں نے اوپنلی کہا ہے کہ میرا دماغ تمہاری طاقت, ہم اس پوری حکومت کریں گے, اور سب کی یہی خواہش ہے. اور کچھ سیاستدانوں نے یہ بول دیا منہ سے, کچھ لوگوں نے نہیں بولا کہ ہم حکومتیں ہوں گے, فوج ہمیں سپورٹ کرے, جائز ناجائز کرے, جو بھی کرے, اور اس کے بعد ہم حکومت کریں گے اور پوچھنے والا نہ ہو, اور جو پوچھے گا اس کو بولیں گے ہم اس کو. یہ اس پر باجوہ صاحب کا ایک بیان ہے کہ مجھے کہا گیا کہ فلاں کو اندر کر دو, تو میں اب صحیح بولا غلط بولا ان کو پوچھیں کیوں کہا انہوں نے کہا جی کہ فوج کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اندر کرنا باہر کرنا, یہ آپ پولیس کو اور کسی کو استعمال کریں. یہ جنرل باجوہ کے اسٹیٹمنٹ ہیں مختلف جگہوں پر. تو میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسے یاد آئے مثال روانی میں نے بولا. تو سوال یہ ہے کہ یہ آپ جب یہ تو سب جانتے ہیں, اسمبلی میں بات ہوئی کہ جی ہمارے نمبر پورے نہیں ہو رہے تھے, ہم نے فوج سے کہا تھا نمبر پورے کرو, نمبر پورے کرائے انہوں نے. بھائی فوج سے کیوں کہا آپ نے نمبر پورے کرنے کے لیے؟ آپ اپنے نمبر پورے کریں, ادھر جائیں, دوسرے آئیں گے وہ چلے جائیں گے. ایک اور بات جو ہے کہنا چاہتا ہوں سیاست میں, اور یہ ہم نے جو سیاست لی ہے, جو پارلیمنٹری فارم ہے ہمارا, برٹش پارلیمنٹری فارم ہے, ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں ویسٹ منسٹر سسٹم. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ ان میکنگ ہوتی ہے. اپوزیشن گورنمنٹ ان میکنگ, تو یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے اپوزیشن میں ہونا. یہاں اپوزیشن میں ہونا ہی نہیں چاہتا, ہر آدمی کہتا ہے اختیار میں ہو. حتیٰ کہ آپ نیشنل اسمبلی جا کے دیکھیں, یہاں ہمارے پاس بھی ہے, نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کا ایکول دفتر ہوتا ہے جیسے وزیر اعظم دفتر کی طرح سے, اور اس کی بڑی شان ہوتی ہے پوری, لیکن یہاں بننا نہیں چاہتا کوئی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ لیڈر اپوزیشن میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے. دوبارہ اس جملے بول رہا ہوں, اپوزیشن از اے گورنمنٹ ان میکنگ. اب آپ مجھے بتائیں لیکن وہ رہنا کوئی نہیں چاہتا. اگر ہم صبر کریں, تحمل کریں, بردباری کریں, اور سیاست کو سیاست تک رکھیں اور دشمنی نہ تل کریں, تو آپ کے دن بھی اچھے آئیں گے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. اس کے لیے میں مختصر بتاؤں گا کہ ہر ایک تھوڑی سی مثال دے دوں گا میں. پہلی چیز جو ہے نا کہ فوج میں ایک مثال پہلے دوں گا, اختیار میں ہے جانا نہیں. تو یہ غلام محمد اسکر مرزا اس کی مثال ہے. انہوں نے کہا کہ جب لیاقت علی خان کو شہید کروا کے اختیار پہ قبضہ کیا, وہ پوری الگ کہانی سے قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے فوج کے ساتھ ہم کندھا ملا کے چلیں گے اور ہم نہیں جانا چاہیں گے. لیکن اس غلام محمد کو صحت نے ساتھ نہیں دیا اور وہ جانا پڑا. اور آپ کو بتاتا ہوں ان کے کرتوت کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے, میں نے پڑھا نہیں, لکھا گیا ہے کہ ان کے جنازے کو اٹھایا گیا تو چوری سے اٹھایا گیا, کہ یہ خطرہ تھا کہ جنازے کی یا لاش کی بے حرمتی عوام کرے گی, اتنے لوگ فل اپ تھے چوری. اچھا اس کے بعد کہا کہ جہاں قبر کھودی گئی, کہا ہے یہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو دور و بھی جو میں نے سنا ہے وہ یہ کہ وہاں سے سانپ نکلا. انہوں نے کہا یہاں سانپ نکلا ہے, ایک اور قبر کھودی تو وہاں بھی نکلا, ایک اور جگہ سانپ قبر کھودی وہاں بھی سانپ نکلا, اور وہاں جو
ڈیوٹی پر جو پولیس کے لوگ تھے انہوں نے فائر بھی کیا ہے اس کو جان سے مارنے کے لیے فائر کیے, نہیں مرا. اور فائنلی آپ یہ کہاں تک صحیح ہے غلط ہے, لیکن یہ شنید میں آیا ہے تو میں نے دیکھا نہیں. اور اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اگر شنید بھی ہے بناوٹی بھی ہے, اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عوام کے اندر ان کے دل میں کتنی نفرت ہوگی. خواہ تو کہانی نہیں بن گئی ہے, یہ کہانی اگر کسی نے بنائی بھی ہے تو کیا وجہ ہے, کوئی اپنے دلوں میں اور دماغ میں نفرت ہوگی. تو اس کے بعد بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ غلام محمد کی قبر کہاں ہے. میں آپ سے سوال نہیں کروں گا اس پہ, لیکن جواب میں خود بتا دیتا ہوں. اس کو چھپا کے یہ مسیح قبرستان کے بیک میں ایک ہمارا فوجی قبرستان ہے, اس کی میں نے دیکھی جا کے. جسٹ میں چونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ غلام محمد مدفن ہے کہاں. کل میں چونکہ تھوڑا سا ABC میں وہاں ہے, کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس جگہ مدفن ہے. یہ ہے ان کا حشر جنہوں نے جمہوریت سے مذاق کیا. اور دوسرے صاحب جنہوں نے جمہوریت سے مذاق کیا وہ تھے اسکندر مرزا. اسکندر مرزا صاحب نے کیا کیا, اس نے جب دیکھا اسکندر مرزا نے کہ میرا اقتدار ڈواڈول ہو رہا ہے, کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے, ایک ہمارے سردار عبدالوہاب نشتر صاحب, بہت بزرگ, بہت بڑے سیاستداں, بہت بڑے حریت پسند, بہت بڑے پاکستان موومنٹ کے لیڈر اور قائد اعظم کے بالکل دستراز. اس سے اندازہ کریں کہ قائد اعظم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ان کے جوش کا, کہ سردار عبدالوہاب نشتر جوش کیا تھا, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کسی نے قائد اعظم متعلق تھوڑی سی کوئی سخت بات کر دی, اپنا سردار عبدالوہاب نشتر نے اٹھ کے اس کو چماٹ مار دیا, گر گیا نیچے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایسا شخص پوزیشن میں تھا اور انہوں نے کیا کہا اسکندر مرزا کو, تعاون کا چوہا, یہ ان کے الفاظ ہیں. اچھا. ہاں, ان کا یہ تعاون کا چوہا, اپنی موت آپ مر جائے گا, ہم آ رہے ہیں. اچھا, تو انہوں نے ایک بہت بڑا جلوس نکالا, یہ اپوزیشن چل رہی تھی, یہ 58 کی بات ہے, سپٹمبر 58 کی بات ہے. بہت بڑا جلوس نکالا, اس کا 30-40 منٹ لمبا جلوس, جس کا سرا گجرات اور اس کی ٹیل جو ہے جہلم پہ تھی. تو اس سے اسکندر مرزا جو ہے وہ جو آج کل کے ایک محاورہ ہے کانپے ٹانگ وہ لڑ گئی, تو ٹانگیں کام کریں, وہ الٹا کہتے ہیں لوگ, کانپے ٹانگ. کانپے ٹانگ. تو جب یہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا, 7 اکتوبر 1958 کو ایز اے سپریم کمانڈر, بھولا نہیں تھا, فوج والا نہیں تھا, سپریم کمانڈر اختیار لیتے ہوئے انہوں نے مارشل لا کا اعلان کر دیا, اسمبلیاں توڑ دی اور آئین توڑ دیا, آئین کو ایبروگیٹ کر دیا, ایبروگیٹ دی کانسٹیٹیوشن. اس کے الفاظ ہیں, آئی میجر جنرل اسکندر مرزا پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈکلیئر مارشل لا, dissolve the assemblies, abrogate the constitution and I appoint General Ayub Khan as the martial administrator. یہ ٹوٹل کوٹ میں. اچھا جملہ اس میں اور بھی ہے, ان کی چلا کی اینڈ ہی نہیں ہے بھائی. چلا اسکندر مرزا, اچھا یہ سمجھیں گے لوگ سب فوج آ گئی, اسکندر وہ فوج کا نہیں تھا, معاف کرنا, بس یہ صرف جوک نہیں ہو سکتا. سول سروینٹ تھا, پیور سول سروینٹ, جو سیاست افسر. یہ منسٹری آف ڈیفینس میں یہ وہ تھے, کیا سیکرٹری ڈیفینس تھے. جیسے ہوتا نہیں, کہتے ہیں 21 گریڈ برابر ہے میجر کے, 20 گریڈ برابر ہے بریگیڈیئر کے, 22 گریڈ برابر جنرل کی, یہ برابر ہوتا رہتا ہے گریڈ کا. تو اس طرح سے اس نے کہا چونکہ میں سیکرٹری ڈیفینس ہوں, اس نے میجر مجھے رینک دیا جائے میجر جنرل کا. انہوں نے پاس کرا لیا, نوٹیفیکیشن کر دیا, سنس سیکرٹری ڈیفینس از ایٹ پار ود دی رینک آف میجر جنرل, so he is granted honorary rank of major general. واہ کیا بات. Yes. honorary rank of major general. جب یہ ہو گیا, اب جب اعلان کیا ہو رہا ہے, honorary ہٹا دیا, اسکندر مرزا میجر جنرل اسکندر مرزا کا اعلان. اوہ اچھا. تو عوام کیا سمجھے گی, فوج آ گئی, فوج آ گئی, بالکل فوج کا اعلان, بالکل فوج حکومت کر رہی ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کیا اب کتنوں کو پتا ہے اس بات کا. جب وہ اخبار میں آتا ہے, اتنا موٹا پڑا میجر جنرل اسکندر مرزا کا اعلان, ٹھیک ہے, تو کہیں گے یار فوج کا اعلان نہیں, آنرری ہٹا دیا. اچھا آنرری رینک تو بہت نہیں کر کے. اچھا یہ بھی اور چلاکی, آخر چلاکی بتائی, پھر ہم آگے چلتے ہیں. کیا ہوا, ماشاء لگا دیا. اچھا اب یہاں کچھ صحافی ہمارے بہت جیے صحافی
نام بتانے میں جھجک نہیں ہے, وہ آن ریکارڈ ہے, لیکن میں کسی کا نام کہ یار کیسا ہے کہ ایوب خان نے پہلے اس کو کہہ کے نا اسکندر مرزا کو مارشل لگوایا, اس کے بعد 15 دن اس کو چلتا کیا اور خود ٹیک اوور کر لیا. کتنا خوبصورت ہے یہ. ایسا نہیں ہے, معافی چاہتا ہوں ان جیت صحافی کے ساتھ بھی آج جانا عرض کر رہا ہوں, ایسا نہیں تھا. ایسا ہوا کہ ماشاء اللہ اسکندر مرزا نے اپنی ڈیش پہ لگایا اور اس کو لگایا, اور یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے وہ سپریم کمانڈر تھا, وہی والا جو سپریم کمانڈر تھا, اس نے کہا میں ماشاء اللہ ملک میں افراتفری ہو رہی ہے اور میں کروں گا. جب لگانے کے بعد اب کہاں سے چالاکی کا پارٹ 2, اس وقت 3 بڑے لیفٹیننٹ جنرلز تھے, کے ایم شیخ, لیفٹیننٹ جنرل کے ایم شیخ, لیفٹیننٹ جنرل اعظم اور لیفٹیننٹ واجد علی برکی. مارشل لگائے 7 اکتوبر 58 کو. اتنی جلدی تھی اسکندر مرزا کو, اور فوراً اس نے اگلے دن ہی ایک میں لیفٹیننٹ جنرل کو بلا لیا چائے کے اوپر. اب مجھے یاد نہیں پہلے کس کو بلایا, بعد میں اس کو بلایا. ایک کو بلا لیا چائے کے اوپر, پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے پریزیڈنٹ کو بلایا, چائے وائے پہ کرا کے ان سے کہا یہ سنی تھے بالکل, یہ کہتے ہیں عام اسٹوری ہے, یہ کوئی بلا لیا. بلا کے اس سے کہا کہ دیکھو اس پہ نظر رکھنا, ایوب خان پہ, ایوب خان پہ نظر رکھنا, اگر یہ ٹیڑھا میڑھا چلے یا میرے وفاداری میں کمی ہو تو مجھے اطلاع دینا, میں تمہیں بنا دوں گا سی ایم ایل اے, اس کو سیٹ کر دوں گا. اچھا, اسے کہا یہ بات کسی سے کرنی نہیں ہے, سیکریٹ بات ہے. تو وہ سنا, جو نہیں تھا 3 میں سے ایک تھا, وہ چپ چاپ آ گئے, وہ چپ ہی رہے. وہ ان کا یار وہ بھی یاد کریں, یہ سپریم کمانڈر نے بات کی ہے, چپ رہتا ہوں. اگلے دن اسے دوسرے اور بلا لیا, اس کو بات کی. اگلے دن پھر ایک اور کو بلا لیا. جب وہ واپس ان کے یار کیا کہہ رہا ہے, اچھا ہمارے یہاں یہ تجربہ ہوتا ہے, ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, سیکریٹ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ ہے ساتھ ساتھ ایک فوج کا اپنا آپس میں بڑا ربط ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یار مجھے بلایا تھا کہ تم مجھے یہ کہا. انہوں نے کہا جی کہ آپ تینوں نے کہا کہ ہم یہ کہا. تینوں چلے ایوب خان کے پاس, میں سلوٹ کیا. انہوں نے کہا سر اسکندر مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو, نو پرابلم. یہ 15 دن ہی ہوتے, یہ 7 اکتوبر کی, یہ 27 اکتوبر یہ واقعہ ہوا. انہوں نے کہا آپ تینوں جائیں, جا کے اس کو بولیں کہ ٹائم از اپ, چپس آر ڈاؤن, ہی از نو مور دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو وہ گئے, انہوں نے سلام دعا لی. ان کا یہ ہے کیسے ہوتا ہے, ہم بات کرائیں فلاں کرائیں. یہ تو ریکارڈ میں سے ناہید مرزا ان کی بیگم کا نام تھا, وہ سمجھتے. اس نے کہا مجھے بات کرنا ایوب خان سے. اس نے کہا سوری بات نہیں ہو سکتی, ڈیکوٹا کھڑا ہوا ہے جہاز, آپ یہاں سے جائیں گے قلات کے بعد آپ جائیں گے لنڈن اور چلے. اور بہت کہانی ہے, مختصر کہانی بتا دی. میجر جنرل بناسپتی میجر جنرل اسکندر مرزا کا انجام یہ ہوا, وہ لندن میں گئے, ایک ہوٹل کے مینیجر بنے, اور پھر وہیں پر ان کا انتقال ہوا. آئی تھنک مجھے پتہ نہیں کہاں ہے وہاں دفن ہے, سچ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں مدفن ہے, اور میرا خیال شاید لندن میں ہی مدفن ہے. تو یہ تو ہو گیا آپ کا نمبر 1, جس میں نے بتایا تھا. کہ نمبر 2 ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو, جو اقتدار میں تھے تو جان چھوڑنا نہیں. کون؟ غلام محمد اختر مرزا. اب ایک اور حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب فوج کے کندھے پہ بیٹھ کے آنا, اس کا نمونہ تو آپ دیکھ چکے ہیں, وہ بڑی نزدیک کا ہے 2018 کا, اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے, سب جانتے ہیں. ایک بات ہے جو تھوڑا سا اوجھل ہو گئی بتانا چاہتا ہوں, وہ ہے کہ جناب سیاسی ٹیمپریچر کو اتنا بڑھانا, جو پہلے بات کر چکا ہوں, اور اتنا بڑھانا کہ اس کو دشمنی تبدیل کرنا, خانہ زندگی میں تبدیل کرنا, اور پھر افریقہ آنا. یہ 77 میں خادم نے خود دیکھا. میں فوج میں ہی تھا, یونین کمانڈ کر رہا تھا دلی میں, اور اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, نہ وہ ضروری ہے, لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ بالکل اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, کوئی ملاوٹ نہیں ہے, کوئی بناوٹ نہیں ہے, کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے فوج کا. یقیناً بالکل میں نے خود دیکھی ہے لوگوں کو خانہ جنگی کی تیاری کرتے ہوئے, اور قسم کا ہتھیار, پیسے, یہ وہ, یہ باتیں کرنی, فلاں کرنی, ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہو گئے تھے. اور فوج بے چین تھی کہ فوج کیوں ایکشن نہیں لے رہی. 3 بریگیڈیئروں نے کہہ دیا تھا کہ ریزائن کر دیا کہ ہم نہیں کر سکتے. جنرل یہ ریکارڈڈ ہے, جنرل ضیاء نے جا کے کہا خاص طور پہ بھٹو صاحب کو کہ جی فوج کا فیبرک ٹوٹ رہا ہے, آپ مہربانی کر کے کوئی فیصلہ کر لیں. جب اس کے بعد کوئی اور بھی واقعات پیش آئے,
اس کے شاید جس کی وجہ سے کہ پھر کیا ہوا کہ میرے عزیز ہم وطنوں ملک میں مارشل لگ گئے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں, کیوں کھانا نہیں رہتے ہیں, کیوں خون کے پیسے ہو جاتے ہیں, تو کون الگ کرے گا؟ ملک کی سلامتی کیوں داؤ پہ لگاتے ہیں؟ یہ نہ کریں تو فوج کا دخل نظر نہیں آئے گا. فوج کو آپ بلاتے ہیں, آپ خود کہتے ہیں آپ ریفری ہیں, آئیں ہمارے جھگڑے کو طے کریں. جب ریفری کو بلائیں گے تو ریفری اپنا فیصلہ کرے گا. بالکل. اچھا, دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ سمجھ نہیں رہا, آپ کر کے تھوڑی دیر کیوں چلے جائیں؟ میں نہیں کرا رہے ہیں. اس کے اندر ایک اور بات آتی ہے, اس میں ذکر تھوڑا سا کر دوں, وہ یہ ہے کہ ہاں جی ہوا تھا 77 میں, سب کچھ یہ سب مانتے ہیں اس بات کو کہ خانہ جنگی تھی, فلاں تھی, غلط تھا, ریفری پوری, لیکن مائی ڈیئر سر کہ فوج نے کہا تھا ہم 90 دن کے لیے آئے ہیں, 10 سال گزار دیے. اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ پہلی بات جی میں عرض کرتا ہوں جواب, میرے قانون سے آنکھوں سے دیکھا, قانون سنا ہوا ہے, اس کے بھی ہم سب ذمہ دار ہیں. میری جنرل چشتی کے ساتھ بہت کلوز ایسوسیشن تھی, میں نے بہت کام بھی کیے ہیں. 77 میں ڈبی تھا, یونٹ کمانڈ کر رہا تھا. یقین کریں وہ انتقال کر گئے ہیں, اللہ گواہ ہے, انہوں نے کبھی میرے پاس ان کا افتخار بہت خیال رکھنا, خیال کرنا ہے, فلاں کرنا, اس طرح میرے سے کہ کرنا کہ ہم بہت عارضی طور پہ آ رہے ہیں, ہم 90 دن کے آ رہے ہیں, ہم نے یہ مجھے کہا ہے انہوں نے, میں ختم کھائی کر سکتا ہوں. ان کے دل میں کیا ہے جو جیل میں کیا تھا مجھے نہیں معلوم, لیکن میں ہوں تو بہت سبارڈینیٹ تھا. وہ لیفٹیننٹ جنرل, میں لیفٹیننٹ کرنل, اس وقت بھی خادم لیفٹیننٹ کرنل تھا, یونٹ کمانڈ کر رہا تھا. تو مجھے اچھا میں آج جھوٹ بولوں کیسی بات, کبھی مجھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ, اور ہمیشہ کا نرمی سے اختیار کرنا, مجھے ہمیشہ کا نرمی اختیار کرنا, ٹیکٹ اختیار کرنا, اچھا برتاؤ کرنا, اور یہ ہے کہ ہم عارضی ہیں اور انہیں کو اپنی حکومت دینی, یہ بھی مجھے کہا تھا. اچھا, یہ مجھے کہا تھا. اس کا کیا مطلب ہے پتا نہیں, دل میں کچھ. اچھا پھر ہوا کیسے یہ 10 سال, یہ بہت کم 10 سال کیسے ہوئے, یہ بھی میں گواہ ہوں. جہاں جنرل ضیاء گئے, جہاں جنرل چشتی گئے, یہ 2 مین لوگ تھے. کہیں ویسا 100% پیون سے لے کر ڈی سی تک, کمشنر تک, سیکرٹری تک, ہر تک وہ سر اللہ کے واسطے سر بچا رہے اس ملک کو, سب بڑی کرپشن ہے. وہ پھر نعرہ لگائے, پہلے احتساب پھر انتخاب. اب ہو سکتا ہے نیت بدل گئی ہو, نیتوں کو حال جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, وہ جانتے ہیں, ان میں سے کوئی زندہ نہیں. تو جہاں جاتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اس ملک کو بچا لیں, بہت کرپشن ہے. تو اس کے بعد 10 سال لگ گئے. وہ بس کیوں لگ گیا میں ایک تو یہاں ہم اچھا ساتھ ہی ساتھ میں نے بتا دیا ہے آپ کو جو اندر سے جب جھگڑے فساد بڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کندھے پہ سوار آنے کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اقتدار میں آنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ساری چیزیں میں نے خود بتائی. یہ 3 ریزن سے مین, ان 3 ریزن کو تھوڑا بتایا. اب ہم اس کے بعد چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم سیکنڈ پارٹ پہ جائیں. ناظرین, پارٹ 1 کا سر نے بہت اچھے سے جو ہے وہ ایکسپلین کیا, بتایا, اور بہت ساری چیزیں جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گی وہ ساری ڈیٹیلز بتائیں. تو اب ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اور پارٹ 2 پہ ڈسکس کریں گے. یو ایس اے کو ایک بڑی خوش فہمی تھی, کسی حد تک صحیح بھی تھی. وہ یہ تھی کہ میرے دونوں طرف بہت بڑے بڑے اوشنز ہیں, ایک طرف اٹلانٹک ہے, دوسری طرف پیسیفک ہے, اور مجھ پر کوئی ڈائریکٹ نہ حملہ ہو سکتا ہے, نہ کوئی ڈائریکٹ میرے پاس پہنچ سکتا ہے. تو اس مت کو توڑنے کے لیے رشین پریزیڈنٹ مسٹر نکیتا خروشچیف 1959 میں جب وہ اپنے آفیشیل دورے پہ یونائٹڈ اسٹیٹس گئے سپٹمبر 1959 میں, تو وہ ماسکو سے ٹیک آف کیا اور سیدھے لینڈ کیا انہوں نے اینڈریوز ایئر فورس بیس کے اوپر. تو دنیا حیران ہو گئی, امریکن حیران ہو گئی کہ یہ انہوں نے کوئی ریفیول نہیں ہوا, کہیں راستے میں یہ لینڈ کر کے ریفیول کچھ بھی نہیں کیا, سیدھے آنا. بس بتانا یہ تھا اس شخص نے رشیا کے پاس کیپبلٹی ہے کہ بغیر کسی کہیں رکے ہوئے کہیں سیدھے جو ہے ماسکو سے اڑ کے میں واشنگٹن آ سکتا ہوں. یہ بات ہوئی ہے کب, 59 میں. اب 67 ایئر گزر گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس سے کتنی ترقی ہوگی, کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی ہے کہ اب امریکہ کوئی آؤٹ آف ریچ نہیں ہے. نارتھ کوریا ہے, اس کے پاس ICBMs ہیں, ادھر
چائنا ہے, ادھر رشیا ہے, انٹر کانٹیننٹل بلاسٹک میزائلز ہیں. اب یہ ہے کہ اس وقت کوئی جگہ, کوئی دنیا کو کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آؤٹ آف ریچ ہوں. جی ناظرین, وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں. اچھا سر, یہ جو آپ نے اتنی تفصیل بتائی, اس سے کچھ آئیڈیا تو ہو گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ اس کو کلیئر ورڈز میں بتائیے کہ کیا ہے یہ, آپ اس کو کیا کہیں گے کہ فوج سیاست میں ہے, حقیقت ہے یا افسانہ؟ پہلی چیز تو یہ, تھینک یو, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین اخذ کریں. میں نے حقائق بتا دیے, جب میں نے حقائق بتا دیے اور بالکل ریکارڈ سے بتا دیے, اور کہتے ہیں جو بتایا سچ بتایا, اور سچ کے سوا کچھ نہیں بتایا, اور ہمیشہ ہمارا موٹو یہی ہے کہ سچ بتائیں گے. اس میں میرا خیال یہ ہے, میرا جھکاؤ اس کی طرف ہے کہ یہ افسانہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ بڑا اس میں باریک ڈفرینس ہے, بہت نمایاں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آفٹر ابھی اپنی یہ کہانی سنا دی, اس کا اس میں واٹ از دی ٹروتھ, یہ کہیں یہ کہیں تو. لیکن میرا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر جیسے کہتے ہیں حسد اور رشک میں بہت پتلا ڈفرینس, بہت پتلا, بالکل. اسی طریقے سے اس کہانی میں اس کو حقیقت کہیں یا افسانہ کہیں, بہت باریک ڈفرینس, بہت باریک ڈفرینس. لیکن جو اس کا جھکاؤ ہے وہ افسانے کی طرف ہے. کیوں کہ وہ خود نہیں اس وقت ہوتا کہ جب کہ وہ فورسبلی یا اپنی مرضی سے یا اپنا پلان کر کے یا اپنا بہانہ بنا کر کے, جو نظر نہیں آتا, بھلے کہیں لوگ کہ ہاں بہانہ کرے, لیکن جو حقائق یہ ہیں کہ ان کو موقع دیا گیا, بلایا گیا, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے خود مسلط دیا. صحیح. اب ان کا یہ بھی میں نے بتا دیا, وہ جو ہو گیا کہ بھئی وہ 90 days 10 سال کیسے ہوئے, وہ ابہام تھا, دماغ میں آتا ہے. جی وہ بھی بتا دیا. اب وہ سچ ہے جو اللہ جانتا ہے, وہ بندے جانتا ہے. نہیں, جو کچھ بھی آپ نے بتایا اس سے مجھے بھی یہی آئیڈیا ہے, اور ہمارے ناظرین کو بھی یہی اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک افسانہ ہے, اٹ از ناٹ اے فیکٹ. اچھا سر, ہم دوسرے پارٹ کی طرف موو کریں. کی ٹو سکسیس از ان ریکنسیلیشن اینڈ ناٹ ان دا کنفرنٹریشن. تو کامیابی کی کنجی مفاہمت میں ہے, نہ کہ مزاحمت میں. سر اس کو پلیز تھوڑا سا اپنی ماہرانہ تجزیے سے آپ اس کو ذرا ڈسکس کیجیے. میرا کیا ماہرانہ, میں تو جو میں عرض کرتا ہوں وہ تاریخ کے حقائق سے, اب جو میں بتا رہا ہوں سب جانتے ہیں آپ لوگ. میں صرف یہ کہتا ہوں وقت گزر چکا ہے زیادہ, تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو پیرو دیتا ہوں لا کے, اور دکھا دیتا ہوں کہ بھئی یہ ہے, اور ادروائز اپنی طرف سے تو کوئی ایڈ نہیں کرتا. ظاہر جب 2+2 کرتے ہیں 4 تو خود بخود ہی نظر آئیں گے. بالکل, بھلے آپ 4 نہ لکھیں, 2 جمع کا مطلب n4 ہی ہوگا نا. اس طرح سے میں حقائق بتا دیتا ہوں. اس کے اندر بھی ہمارے سامنے ہیں بہت ہیں, اور اس ایسی اسٹارک, اہم, خطرناک, اچھی چیزیں ہیں کہ دل دہل جائے گا دینے کے بعد, کہ مفاہمت اور مزاحمت کے اندر کیا اختیار کرنا چاہیے. جنہوں نے مفاہمت اختیار کی وہ انہوں نے کیا پایا, اور جنہوں نے مزاحمت اختیار کی انہوں نے کیا پایا. اب آپ مجھے بتائیں, اس کو اس کے بھی کہیں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے. بہت چھوٹی چھوٹی مزاحمتیں ہوئیں, فلاں ہوا, بڑی کہانیاں ہیں. ایک جو بہت بڑی کہانی جو تقریباً سبھی جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد ایک مزاحمتی تحریک اٹھی, اس کا نام تھا الگ الفقار تحریک. کہاں ہے جو, اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اچھا, اس کے اندر سگے بھائی بہن, جو میری تھوڑی سی نالج ہے, جو لوگ بتاتے ہیں, جو پڑھا نظر آتا ہے اس میں تو کوئی کسی, یہ بے نظیر بھٹو صاحب اور مرتضیٰ بھٹو صاحب, بڑا جوشیلا بندہ تھا, دیدار بندہ تھا, بہت زبردست. جس رات کو یہ واقعہ ہوا ہے 5 جولائی 77 کو جب ہوا ہے, تو اب اس کی ڈاکیومنٹ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے. کچھ افسروں نے بتایا کہ مرزا بھٹو بھی اس دن, پورا خاندان اس دن گھر میں موجود تھا, پرائم منسٹر ہاؤس میں سب لوگ آئے ہوئے تھے. مرزا بھٹو وانٹیڈ ٹو فائٹ, جو فوج گئی تھی جو گیا, تو بھٹو صاحب نے
بیگم صاحبہ نے اور مجھے سب نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام بٹ ہی وانٹیڈ ٹو فائٹ. بٹ ہی وانٹیڈ ایز دی اسٹوری واز. مجھے نہیں معلوم، مجھے ڈائریکٹلی کسی نے نہیں کہا، لیکن یہ لگتا ہے صحیح بات ہے. بعد میں انہوں نے کیا، لگتا ہے کہ جو شیلا بندہ اس وقت یہ کہا ہوگا. ہی واز دی مین موور آف الذوالفقار. اچھا. مرزا بھٹو. بے نظیر نے راستہ الگ کیا، اس نے کہا میں اس راستے پہ نہیں جاؤں گی، وزیر اعظم بنی. آپ سامنے ہم سب کے بھائی بہن ایک ہی گھر کے، ایک جوشیلا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں مان سکتا. اور الذوالفقار بنائی بڑی ایفیکٹو تھی، یہ ایسے نہیں تھی. اس کے بڑے فالوورز تھے. ایک نام لوں گا، سلام اللہ ٹیپو. اتنا بڑا فالوور تو ہائی جیک کیا جہاز، کابل لے گیا، وہ ایک میجر کو مار کے گلاس باہر پھینک دی. اور اس کو سپورٹ کون کرتا تھا؟ افغانستان، سیریا، لیبیا، انڈیا. یہ دیکھ الذوالفقار. سب کو پتا، ابھی کوئی راز نہیں ہے. کیا ہوا؟ ہاؤ ڈیڈ ہی اینڈ اٹ؟ بے نظیر نے مفاہمت اختیار کیا، مفاہمت اختیار، سیاست کا اختیار کیا، اور وزیر اعظم بنی. وہ بعد میں کیا، وہ الگ کہانی ہے، وہ الگ. وہ جو ٹی ٹی پی راستہ ایک نے اختیار کیا مزاحمت کا. اور ہم سب کے لیے دعا گوئیں، وہ ہمارے مسلمان ہیں، بھائی ہیں، ہمارے ملک کے لوگ ہیں. سب کے لیے اللہ اچھا کرے، سب کی غلطیوں کو اللہ دور کرے، اور اللہ سب کو غلطیاں معاف کرے. لیکن انجام کیا ہوا مزاحمت کا؟ اس سے بڑی مثال میں کیا دے سکتا ہوں. اور وہ بڑی افیکٹو تھی. باقی مزاحمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، بڑی افیکٹو تھی. اور کافی افسر سپورٹ بھی تھے. کچھ لوگ نام بھی بتا سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے، کچھ افسر نے فوج کو بھاگ کے جوائن کیا، آج تک واپس نہیں آیا، کیوں آ نہیں سکتے وہ. اچھا جی. تو لیکن الذوالفقار کہاں ہے آج؟ مفاہمت میں بلاول زرداری بھٹو نے مفاہمت کی، چھوٹی عمر میں وزیر خارجہ بنا، زبردست بنا، اور اس کے بعد آج وہ وزیر اعظم کو امیدوار ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مفاہمت بالکل نہیں، غلط بول رہا ہوں تو بتا دیں. صحیح. تو لیکن بھٹو صاحب کی طرف دوبارہ جاتے ہیں. کسی نے ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ فورس بنا دیے، اس میں مزار ہو گیا، ایک فیڈرل سیکورٹی فورس بنا دیے. فوج کی ہم مدد کی ضرورت نہیں، ہم ایسی فورس بنائیں گے، ہم خود پبلک ہمارے خلاف آئے گی، ساٹھ روڈ کر دیں گے. فوج کی ہم فوج کو لائیں گے نہیں. فوج آتی ہے تو اس کے بعد مسئلہ ہوتا ہے کہ جی پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ کیا ہم کر رہے تھے، وہ کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر ہنگامے ہوں گے تو ہم فوج کو نہیں بلائیں گے، پولیس استعمال کریں گے. اگر پولیس سے کام نہ چلا تو ہم فیڈرل سیکورٹی فورس FSF بنائی. اور ان کو وہ ہتھیار دی جو فوج کے پاس تھے، اس سے بھی اچھے ہتھیار. کہاں ہے آج FSF کہاں ہے؟ نام بھی ہم لوگ بھول گئے. وہ بھی مزاحمت کا ایک رخ تھا جی، کہ ہمیں فوج نہیں چاہیے، ہم اس سے کام چلائیں گے. اچھا جی، اور سنیے، مجھے نہیں پتا کیوں ہوا، کیسے ہوا، میں تصویر نہیں، میں چاہتا ہوں مفاہمت اور مزاحمت کا موازنہ کر رہے ہیں. جب بھٹو صاحب جیل میں تھے، میں نے ان گناہگار کہانوں سنا ہے، ریفرنس نہیں یار آج بھی بڑے جوشیلے لوگ ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. سنا ہے نا، مجھے ڈر لگتا ہے. یہ میں دیکھ چکا ہوں، میں آئی ایم آف ایج، کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم جیل توڑ دیں گے، ہم فلاں لے جائیں گے، ہم یہ ہیں. اچھا جی، ایک جیل نے مجھ سے کہا باتوں میں کہ یاسر عرفات بھٹو صاحب کے دوست تھے، کہ یاسر عرفات کے کمانڈوز آئیں گے PLO کے، اچھا، اور وہ جیل سے ان کو لے کر لے جائیں گے. ہاں بھائی ٹھیک، ہم چپی ہو گئے. مجھے کہا لائٹ بات میں، جھگڑے میں، ناراضگی میں نہیں. ان سے کہا آپ کو کیا پتا سر کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ اچھا، ابھی جو باہر بیٹھے ویراج دشمنی کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ یا پارٹی کے بانی کے ساتھ، جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، جو غلط بیانی کر رہے ہیں. اسی طرح سے بہت سے لوگ کہتے تھے ان دنوں میں کہ بھٹو کو کسی نے ہاتھ لگایا، ان کے الفاظ میں طرح دریا دار ہو جائیں گے، اور ہمالیہ روئے گا اور دریا دار ہو جائیں گے. ہمالیہ رویا نہ دریا دار، نہ ہمالیہ رویا نہ دریا لال. ہمیں اسے خوشی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ میں نے سنی ہے نا،
میں تھوڑی سی عمر رکھتا ہوں، میں یہ باتیں سنی، آپ نے نہیں سنی، آپ نے نہیں سنی ہوگی. کیا ہوا؟ ایف ایس ایف کہاں گئی؟ اور ذوالفقار کہاں گئی؟ دریا کیوں لال نہیں ہوئے؟ ہمالیہ کیوں نہیں رویا؟ صحیح. تو یہ کیا باتیں ہیں؟ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آج جو باتیں ہو رہی ہیں، میں ریپیٹ کرنے سے ڈر نہیں رہا، آپ سن لیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے کیا ہو رہی ہیں، کیا کر رہی ہے. میں تو بڑی ہمت ہے. یہ یا تو ان کو بچوں کو معلوم نہیں ہے، یہ جانتے ہیں تو انہوں نے پردہ کر لیا ہے، یا جان بوجھ کے، میرے خیال میں یہ مدد نہیں ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے بانی کو. یہ دوستی نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے. آپ یہ باتیں کر کے دشمنی کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں بہت عاجزی سے اور بہت ہمدردی کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، بہت دکھ کے ساتھ یہ کر. راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے مفاہمت کا. اب یہ مفاہمت کا راستہ ہمیں کہاں سے نظر آیا؟ کوئی عاجزی نہیں ہے، کوئی دبنے والی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، ریاست مدینہ کے ہم سب ماننے والے ہیں. کوئی ریاست مدینہ کہتے ہیں، کوئی ریاست طیبہ کہتے ہیں، دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے. تو ریاست مدینہ کب بنی؟ 2 ہجری میں بنی. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اس پر میں ویلا کر چکا ہوں. دب کی صلح کی گئی. بھائی دیکھو نا کیا کیا گیا ہے، آپ کیوں نہیں عمل کرتے اس پہ؟ اور اس کی رزلٹ کیا نکلا؟ فتح مکہ 8 ہجری. فتح مکہ بے شک. جو دب کی صلح کی گئی تھی وہ پیغام تھا فتح کا پیغام. اگر وہاں دب کی صلح نہ کرتے گاڑے ملک طرح کاٹ دیے جاتے، اور دب کے صلح کر لی تو فتح مکہ ہو گیا. مجھے بتائیں، میں غلط بولوں سے مجھے میں ایک اچھا راستہ بتا رہا ہوں، میں تو خلاف نہیں بول رہا. اچھا دب کے بھی ایسے ویسے دب کے، میں نے پچھلے ولاگ میں کہیں ذکر کر چکا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں مختصر. جب لکھا جا رہا تھا، کاتب نے لکھ دیا یہ کیا 3 مدینے سے بندہ جائے گا مکے تو واپس نہیں ہوگا، مکے سے مدینہ چلا جائے گا تو واپس کیا جائے گا. اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اب تشریف لے جائیں گے. اچھا 1400 لوگ تھے. جی یہ کہا، اچھا جی ٹھیک ہے. اب وہ لکھا گیا. جب لکھا گیا تو ایک طرف قریش مکہ کا نمائندہ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لکھا گیا محمد رسول اللہ خود. وہیں اعتراض ہو گیا. ان کا سارا ختم. ان کا جی کہ یہ اتنی بڑی بات، مطلب آپ سوچیں ذرا، ہمارے ایمان کی جو ستون ہے اس کو چیلنج کر دیا. ان کا جی رسول اللہ تو ہم مانتے نہیں ہیں، ہم معاہدہ کر رہے ہیں محمد سے. اگر آپ نے محمد لکھا تو ہم محمد ابن عبداللہ لکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم جو ہے سائن کریں گے، ورنہ سائن نہیں کریں گے. ایک سکتے کا عالم تھا صحابیوں کے پاس، ایک سکتے کا عالم تھا کہ لوگوں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے توقف فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا شان ہے، کیا فراست ہے، کیا ٹیکٹ ہے. آپ نے کہا کاٹ. آپ دیکھیے جذبات ہونے والی بات ہے، اس میں ان کی فراست دیکھیے. یہ مزاحمت، یہ چھوٹے دماغ کی بات ہے، یہ بے عقلی کی بات ہے، یہ خودکشی کی بات ہے. یہ مدینہ سے مدینہ کا نمونہ ہے. یہ ہم کیسا نمونہ ہے؟ انہیں جو ایمان کا ستون ہے اس کو کٹوا دیا. تو رسول تو نہیں مانتے بھائی، ہم تو رسول اللہ مانیں گے تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں. نو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اندازہ ہے کہ دوسری بات ایک اور ساتھ اس کی بس ہمیں آنے والی بات سمجھ. اسپورٹس مین اسپرٹ. بھائی آپ کا لیڈر تو اسپورٹس مین ہے، انٹرنیشنل اسپورٹس مین ہے. مجھے بتائیں اپوزٹ ٹیم کو اب انڈیا نے ان اسپورٹس مین شپ دکھائی، جو ہاتھ نہیں ملایا، پوری دنیا میں تھو ہو گئی. بالکل. بھائی آپ ٹیلی فون اٹھائیں، کہیں مبارک ہو آپ نے انڈیا سے جنگ جیت لی، مبارک ہو. جو ہے آپ کی آئس برف پگھل جائے گی، راستہ کھل جائے گا بات چیت کا. بالکل. سانپ سونگ گیا ہے، فوجی کامیابی پہ سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟
کیوں بغل کھان رہے ہیں؟ میں جذبات ہوں اس بات کے اوپر. فوج نے وہ عظیم کام کرنا کیا، انجام دیا جس کی تعریف دنیا کر رہی ہے. آپ کرتے ہوئے کیوں شرما رہے ہیں؟ کریں اور اپنا موقع بیان کریں. پاکستان نے اپنے مکار ازلی دشمن بھارت کے ساتھ اب تک 6 جنگیں لڑی ہیں. پہلی جنگ 1948 میں کشمیر وار، اس کے بعد رن کچھ کی لڑائی، اس کے بعد 65 کی لڑائی، اس کے بعد 71 کی جنگ، اور اس کے بعد کارگل کی لڑائی، اور ریسنٹلی پچھلے سال مئی میں ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی جس کا ذکر ہم نے مختصر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو مئی 25 کی لڑائی ہے وہ بالکل منفرد ہے. اس میں ہندوستان کو وائٹ واش کر دیا گیا. وہ یہ کہ ہندوستان کی ایئر فورس مکمل گراؤنڈ ہو گئی. ہندوستان کی ایئر مکمل پاکستان کے دسترس پہ تھی. زمین پر LOC کے ساتھ ساتھ اور ادروائز مکمل ہماری فوجیں چھائی ہوئی تھیں، اور بلکہ LOC کے پار چلی گئی تھیں. ان کی بہت ساری پوسٹیں تباہ کر دی گئی تھیں جن میں سفید جھنڈے لہرائے گئے تھے. اور جہاں تک انڈین نیوی کا تعلق تھا، پاکستان نیوی اتنی بڑھ کر آگے بڑھ گئی تھی کہ وہ بھاگ کے پیچھے ہٹ کے بامبے کے پاس پہنچ گئے تھے. وہاں پہنچ کے انہوں نے حصار کر لیا تھا. جو اس وقت جو بات بتانے کی ہے جو بہت تکلیف دہ ہے، وہ یہ ساری قوم جو ہے خوشی منا رہی ہے. پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند ہوا ہے، لیکن کچھ چھچورے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور کچھ اندر کے لوگ جو ہیں ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ شاباش دے دیں اور خوش ہوں اور تعریف کریں. بھائی اسپورٹس مین اسپرٹ کیا کہتی ہے کہ آپ اگر آپ کا اپوننٹ بھی ہے اس کو کامیاب ہوا، اس کو آپ شاباش دیں، اس کو مبارکباد دیں. یہ ہوا، آپ اس کا خود اندازہ کر سکتے ہیں. قائد اعظم نے 12 اپریل 1948 کو پاکستان اولمپکس کو ایڈریس کرتے ہوئے اسپورٹس مین اسپرٹ کی تعریف کی ہے. ہم اس کو تو مان کہ ٹالرنس ہوتی ہے، یگانگت ہوتی ہے، سہار ہوتا ہے. ہم نے اپنے اسکولوں میں کچھ عرصے سے یونٹی، فیتھ، ڈسپلن کے علاوہ ایک اور ہاؤس بنایا ہے، ٹالرنس ہاؤس، تاکہ بچوں میں ہم ٹالرنس، سہار کا مادہ پیدا کریں. ہاں مجھے کیا کہیں گے، میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. سب پاکستانی ہیں، سب اچھے ہیں، لیکن بھٹک گئے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو ہدایت دے. ہم کیا کریں؟ مذہب کو دیکھو بھائی، جس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، جس ریاست طیبہ کی بات کرتے ہو، ان کا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے مشکل وقت میں کافروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا؟ مطلب اس مشکل وقت میں کیسے اس سے جان چھڑائی، کیسے اس مشکل کو اس کامیابی میں تبدیل کیا. یہ تو آرٹ ہے نا. اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے سپہ سالار، ایز اے لیڈر، ایز اے سیاستداں، ایز ہر طریقے سے آئیڈیل ہیں آپ. ہم نے ان کو کاپی کرنا ہے. یہ انا کیا ہوتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی کیا آپ رسول اللہ نہیں، ہم نہیں مانتے. اس سے بڑا ذرا کیا ہو سکتا؟ صرف محمد بن عبداللہ لکھیں. صحیح بات. اور آپ مان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ ان کی عظمت دیکھیے، ساتھ دیکھیے، بڑاپن دیکھیے، دل دیکھیے. دنیا جن کے لیے بنائی گئی، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے. اور وہی ہوا. ہاں، فتح مکہ 8 ہجری کو. لاسٹ بات اس میں کہتی ہے ایک اور تھوڑی غلط فہمی ہے، پاپولیرٹی. اس کو میں پاپولیرٹی سنڈروم کہتا ہوں. ایک پاپولیرٹی سنڈروم. میں نہیں کہتا نشہ آتا ہے، آنا چاہیے. جہاں بھی جب لوگ تعریفیں کریں گے، فلاں کریں گے، واہ واہ ہوگی، تو ہوتا ہے. نشہ ہے یہ. لوگ لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں. میں نے خادم نے، میں بنگال میں بڑی نوکری کر چکا ہوں. مجیب الرحمان کو 10 لاکھ آدمیوں کو اٹھا کے ایسے دیکھتے پلٹن میدان میں تقریر کرتے دیکھا ہے. کیا ہوا مجیب الرحمان؟ بات کو چھوڑے، زندگی میں اس کو اس کی فوج نے مار دیا. اس مشہور آدمی جو اپنی قوم کے 10 لاکھ آدمیوں کو پلٹن میدان میں کھڑے جاتے بیٹھے بیٹھ جاتے تھے، میں نے دیکھا ہے. اس کا اینڈ کیا ہوا؟ الطاف صاحب آدھے گھنٹے 10 منٹ کی نوٹس پہ کراچی کو بند کر دیتے تھے. کوئی غلط بات بتا دیں. کہاں ہے وہ؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ لاپتہ، بالکل گمنام ہو گئے. کیا ہے؟ میں آپ کو بہت محنت دے سکتا ہوں تاریخ سے، پوری دنیا سے.
ایک سنڈروم ہے. یہ سنڈروم کیا سنڈروم ہے یہ میں تھوڑا سا بتا دوں. اس میں ایک ورٹیگو سنا ہے آپ نے ورٹیگو ہوتا ہے. ورٹیگو بیماری ہوتی ہے. یہاں مطلب ایسی ہو جاتی ہے کسی کو. کیا ہوتی ہے کہ ورٹیگو میں زمین اوپر آسمان نیچے جاتا ہے, مطلب الٹا نظر آتا ہے. سب ورٹیگو ہو جاتا ہے کسی کو تو چھت میں ہل رہی ہوتی ہے, فنگر الٹا نظر آتا ہے ورٹیگو, تو فوراً کچھ علاج ہے اس کا, ہو جاتا ہے لوگ ورٹیگو. اور یہ خاص طور پہ ورٹیگو اگر اس کو ہو جاتا ہے پائلٹ کو, اسی لیے کوک پائلٹ ہوتا ہے تو کریش کر جاتا ہے. بہت ساری چیزیں آج تک یہ وہ ہے کیا معمہ ہے کہ مشین بالکل ٹھیک ہے, فلاں ٹھیک ہے, پائلٹ کا تجربہ ٹھیک ہے, فلاں ٹھیک ہے, فلاں ٹھیک ہے, موسم بھی ٹھیک تھا, کریش کیسے ہو گیا. یہ پائلٹ کو ورٹیگو ہو جاتا ہے. ایک ورٹیگو کیس آج سے 40 سال پہلے یا 15 مجھے یاد نہیں, ایک ہمارا فوکر اڑ کے پائلٹ کو ورٹیگو ہو گیا اور روات پہ کراش کر گیا تھا. اس میں یہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ زمین کی طرف جائے, وہ سارا آسمان نیچے زمین اوپر نظر آتی ہے, تو وہ آسمان کی طرف جانا چاہتا ہے. اس طرح ہائٹ گین کر رہا ہوں, گوز کریشز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت ذاتی زندگی میں زہر کھولا ہوا ہے خاندانوں میں. یہ انانے اور نہیں ماننا اور مفاہمت نہیں کرنی, میاں بیوی نہیں کرنی, طلاق ہے. آج 100 شادیوں میں 25 کم کریں, لوگ 50 کریں. آج کل پہلے 2-4 ہوتی تھی, ابھی 100 شادیوں میں منیمم 25 طلاقیں ہو رہی ہیں. انا لڑکی کا انا ہو گیا جی, وہ لڑکے کا انا ہو گیا جی, تو انا میں اس میں. اچھا اس کے بعد خاندان لٹ رہے ہیں. ایک بھینس کی چوری پر پتہ ہے نسل در نسل خاندان لڑائی ہو رہا ہے نا. بالکل. کیا ہے نا, ہم نے سنا, میں نے اس کو سنا ہے, میں اپنی ساری جائیداد بیچ دوں گا, میں اپنے کر کے, لیکن میرے مخالف کا میں کھانا خراب کروں گا, میں اس پہ داؤ لگا دوں گا. میں اور ایک کیس جانتا ہوں, مجھے کہا کسی نے, ایک خاتون تھی, وہ ایک دوست کا سارے صاحب تھے, ان کی کوئی سپریشن وغیرہ تھی, وہ جو لڑکا تھا وہ غلطی پر تھا, خاتون نہیں رہنا ساری تھی. یہ بالکل کیس میں ٹھیک ہے. اس نے ایک وکیل کیا, میں نے کہا بھائی اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو آپ عزت سے ادا ہو جائیں. تو ان کو بات پسند نہیں آئی. انہوں نے ایک وکیل کیا, وکیل ہر قسم کا وکیل ملے گا آپ کو, وکیلوں کے بڑے احترام کے ساتھ. کچھ ایسے تو صاف کہتے ہیں جھوٹا کیس نہیں لوں گا. کچھ وکیل ہوتے ہیں تو ان کا پروفیشن ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں یہ ہے, ان کا جی آپ کا کام صرف یہ ہے اس کیس کو لٹکانا ہے. آپ نے 200 لٹکایا, پھر ہوگی طلاق. تو اب یہ مطلب یہ کہ پیسہ پانی کی طرح بہا ہے. خود کو بھی معلوم ہے کہ میں نہیں جیتوں گا. وکیل صاحب سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے اس کو ذلیل کرنا ہے, لٹکانا ہے. یہ مزاحمت نہیں کر سکتا, وہ کر لیا اس نے, چیزیں بیچی, فلاں بیچی, منہ مانگے فیسیں دی جا رہی. میں نے کہا یہ جو مفاہمت اور مزاحمت کا جو ہے, یہ بڑے لوگوں کو چھوڑیں, اللہ سب کے لیے اچھا کرے, اللہ سب کو ہدایت دے. ارے بھائی ذات سے لے کر خاندان سے لے کر آپس میں دیکھیں گے, وہاں اگر یہ مفاہمت اختیار کریں گے تو جنت بن جائے گا گھر, جنت بن جائے گی زندگی آپ کی. تھینک یو سر, بہت اچھے سے آپ نے دونوں موضوعات کو کور کیا ہے, اور میں آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی سمجھ دے کہ ہم اپنے گھروں میں, اپنے محلے میں, اپنے کام کی جگہ پر ہم یہ چیز جو ہے وہ مزاحمت کو اڈاپٹ نہ کریں بلکہ مفاہمت کو اضافہ کریں. اور سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں ناظرین, آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ جو ہیں وہ خوش رہیں, آباد رہیں اور مفاہمت کا راستہ اختیار کریں. جہاں نجی سرکاری ہر زندگی میں مفاہمت کا راستہ اختیار کریں تاکہ کوئی تباہی نہ ہو, کسی نہ تو آپ کا نقصان ہو نہ کسی دوسرے کا نقصان ہو. اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے, اور سب کے لیے بہت ساری دعائیں, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد.